السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے ہر روز کی طرح آج بھی کچھ نئے مسائل کے ساتھ حاضر آیا۔ آپ تمام حضرات مسائل کو پورا سنیں، آڈیو کو اسکپ بالکل نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے لیے بہت مفید اور اچھی باتیں لے کر کے میں حاضر آیا ہوں، اور یہ مسائل جو ہے صدقے اور زکوٰۃ سے متعلق مسائل ہیں، اور خاص طور سے جس کے لیے میں یہ آڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک اہم مسئلے کے تحت میں نے یہ آڈیو بنائی ہے۔ آپ آڈیو کو پورا سنیں، بالکل اسکپ نہ کریں۔ آڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور اگر چینل پر ہمارے نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل تاج قادری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ کتنے طرح کا ہوتا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ واجبہ ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور منت سے خود پر واجب کردہ صدقات، اور صدقہ نافلہ جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صدقہ کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ نافلہ کا مطلب جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صدقہ کیا جائے، اور صدقہ واجبہ کا حکم یہ ہے کہ وہ صرف غریبوں کا حق ہوتا ہے، جبکہ صدقہ نافلہ اس کے لیے عام ہوتا ہے، جسے امیر، غریب، سادات اور ضرورت مند سب کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے صدقہ نافلہ کا حکم۔ اور صدقہ واجبہ کا حکم کیا ہوتا ہے کہ صرف غریبوں کا ہی حق ہوتا ہے، یعنی اس صدقے کو صرف غریب کو ہی دیا جائے۔ اور صدقہ نافلہ یہ عام ہے، اس کو سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے طور پر تحقیق کر کے، یعنی سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا کہ خود اس کے پاس نصاب بھر مال ہے، تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے طور پر تحقیق کر کے زکوٰۃ دی تھی، اور آپ کی تحقیق میں پایا گیا کہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، یعنی وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بھلے بعد میں ثابت ہو کہ آپ کی تحقیق غلط تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے کو زکوٰۃ دیا جو مالک نصاب نہیں تھا، یعنی لینے کا حقدار تھا آپ کے تحقیق کے مطابق، تو آپ اور پھر بعد میں اگرچہ ثابت ہو کہ یہ مالک نصاب پہلے ہی سے تھا، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ ناپاکی مانی جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجاست چاہے درہم بھر ہو یا اس سے کم یا زیادہ، بہرحال وہ ناپاکی ہے، اور جہاں وہ لگی وہ کپڑا بھی ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن درہم سے کم ہونے کی صورت میں شریعت کی طرف سے یہ چھوٹ ہے کہ اس کا پاک کرنا ضروری نہیں، بہتر ہوتا ہے، اور درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں بنا پاک کی نماز وغیرہ ادا نہیں ہوگی۔ سب سے اہم مسئلہ جس کے لیے میں نے یہ آڈیو بنائی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جو بچے یا بچی کی شادی کے لیے اماؤنٹ جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد میں جب انہیں موقع ملتا ہے تو اس پیسے سے اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو پیسہ جمع کیا ہوا ہے، کیا اس پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان بعد بچوں کی شادی کے لیے اماؤنٹ پہلے سے جمع کر رکھی تھی، اس کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب سے ہے، اور جب کوئی اماؤنٹ نصاب تک پہنچ جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اماؤنٹ کس مقصد کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ لہٰذا اگر وہ مالک نصاب ہے اماؤنٹ جمع کرنے کی صورت میں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دیا جائے۔
नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आइडियो अच्छा लगा होगा, आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे। आइडियो को पूरा सुन लें और शेयर कर दिया करें, लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए मसाइल के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी और आपकी मुलाकात होगी।